أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ صاحب تقوی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کے ساتھ ہمارے اس مختصر لیکچر میں آج ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کیسے کتاب ہدایت ہے۔ لیکن آج کے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے بہت اختصار کے ساتھ پچھلے لیکچر میں ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم لغت قوم امن من شرہم، جو آدمی کسی قوم کی زبان پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ جو قوم دوسری قوم کی زبان سیکھ لیتی ہے وہ اس سے ان کے شر سے بچ جاتی ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، 75 سال سے پاکستان میں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، اب تو پہلے دن بچہ اسکول جاتا ہے تو ہم انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم تو استعمار اور نو آباد کاروں کے شر سے نہیں بچ سکے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کے شر سے بچنا نہیں ہم نے چاہا، ورنہ سب سے سچے نے کہا، اور یہ بات زیادہ واضح ہوگی جب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ واگہ کے پار ہندوستان میں گرمکھی اسکرپٹ میں اور دیوناگری اسکرپٹ میں یعنی ہندی اسکرپٹ میں پاکستان کے بارے میں ہر سال کم و بیش 800 سے 1000 کتابیں چھپتی ہیں۔ ہم چونکہ اس رسم الخط کو نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں کیا چھپ رہا ہے، اور جو پالیسی ساز ادارے ہیں یہ ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس دیوناگری اسکرپٹ پڑھنے والے، گرمکھی اسکرپٹ پڑھنے والے، دیگر اسکرپٹ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو کہ جو یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کے بارے میں کیا چھپ رہا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دوں گا جو اس بات کو بہت واضح کرے گی کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اس تل ابیب میں ایک یونیورسٹی ہے، تل ابیب جو ان کا سابق کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کا سب سے مضبوط ڈپارٹمنٹ آف عربک ہے۔ چونکہ یہودی کروڑوں اربوں میں، مسلمان عربوں میں گھرے ہوئے ہیں، پورے عرب میں کہیں کوئی لفظ چھپتا ہے وہ پہلے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا توڑ کیا کرنا ہے۔ اب آ جائیں آج کے موضوع پہ کہ یہ کتاب اللہ، کتاب ہدایت کیسے ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا۔ میں بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب جلیل القدر صحابی اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا آپ کبھی جنگل سے گزرے ہیں، خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں؟ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں اس طرح اپنے کپڑے سمیٹ کے کانٹوں سے بچتا ہوا، جھاڑیوں سے بچتا ہوا میں گزر جاتا ہوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا تقوی یہ ہے کہ پوری زندگی اس طرح گزاری جائے کہ ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ ہمیں یہ خیال ہو کہ کہیں ہمارا یہ اقدام کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی کسی حکم کی حکم عدولی تو نہیں ہو رہی۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو سمجھانے کا کہ آپ تمثیل کے انداز میں، آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہیں،
آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ نے اس چھڑی کے ذریعے زمین پہ ایک لمبی لکیر، سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے دونوں طرف آپ نے آڑی ترچھی ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر کی جانب آپ نے اشارہ کر کے کہا ھذا صراطی مستقیم۔ یہ جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی جانب جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تمثیلی انداز میں اس طرح پیش کیا کہ ان ھذی صراطی مستقیمہ، میرا سیدھا راستہ تو یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے فرائض اور حقوق کا ہمارے دین متین نے تعین کر دیا ہے۔ میں اگر کسی کا بیٹا ہوں تو میرے ذمے کچھ فرائض ہیں جو میں نے اپنے بوڑھے والدین کے ادا کرنے ہیں۔ میں اگر شادی شدہ ہوں، اپنے گھر کا سربراہ ہوں، تو میرے ذمے کچھ فرائض ہیں جو میں نے اپنے گھر والی کے، بیگم کے اور بچوں کے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر میں کسی کا افسر ہوں، میرے ذمے کچھ فرائض ہیں کہ جو میں نے ماتحت لوگوں کے میں نے ادا کرنے ہیں۔ اگر میں کسی کا ماتحت ہوں تو میرے ذمے کچھ فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں ایک صحت مند خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے۔ ناظرین گرامی، اسی انداز میں اگر ہم سارے سوچیں گے، اپنے اپنے فرائض ادا کریں اور باقی لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر کسی کو اس کے حقوق واگزار کیے جائیں، تو پھر ایک خدا شناس معاشرہ پیدا ہوگا، اور اسے ہی تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہی دین کی سمجھ ہے، میرے فرائض کیا ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے دین کی فہم یہ ہے کہ اس کے ملنے والوں کے، باقی لوگوں کے، معاشرے کے، ریاست کے کیا کیا حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ آمدہ لیکچرز میں، اسی طرح شارٹ لیکچرز میں ہم قرآن کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔